اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو مکمل ہو چکا، اس میں دو مسئلے باقی رہ گئے تھے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر کس طرح سے پڑھا جائے، کہ ہر رکعت میں اس کو پڑھا جائے یا کچھ رکعتوں میں پڑھا جائے کچھ میں نہ پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی۔ اب احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے، ہم جس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا تو تم لوگ سنو، اور اگر قرات نہ بھی کی جائے تو وَأَنصِتُوا پھر بھی خاموش رہو۔ یعنی کہ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک جہری نماز ہے اور ایک سری نماز ہے، کہ جیسے فجر، عشاء اور مغرب، اور اسی طرح جمعہ اور اسی طرح عیدین، ان میں نماز میں جب قرات کرتا ہے امام تو آواز سے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہر۔ اور عصر اور ظہر، ان میں جو نماز میں قرات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آہستہ، اس کو کہتے ہیں سری نمازیں، آہستہ قرات والی نمازیں۔ تو ان میں امام قرات تو کرتا ہے لیکن مقتدیوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اس میں بھی مقتدیوں کو قرات نہیں کرنی ہے، بلکہ اب حدیث کے اندر ہے کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، تو وہ اس کے لیے ہے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھے گا تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، جیسے کہ عام طور سے پڑھتے بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے جان کر پڑھنا، تو اس میں ڈبل ثواب ہوتا ہے کہ آدمی ہم نے پتہ کر لیا کہ بھئی ایسے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں اس طرح۔ اور دوسرا مسئلہ تھا کہ آمین آہستہ کہی جائے یا زور سے کہی جائے۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آمین ہے کیا چیز۔ آمین یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا یہ دعا ہے، اور ان دونوں کا ذکر قرآن کریم سے ملتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو وہ آہستہ سے لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا زور سے لے تب بھی درست ہے، آہستہ لے تب بھی درست ہے، لیکن افضل بات کیا ہے؟ افضل بات پر عمل کرنا یہ ہے کہ آہستہ سے اللہ کا نام لے اور اللہ کا ذکر آہستہ سے کرے۔ اور اگر یہ آمین ہے، جیسا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی، حضرت موسیٰ کے دعا کرنے کو بھی اور حضرت ہارون کے آمین کہنے کو بھی دعا فرمایا۔ تو آمین کا دونوں معنی پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا یہ اسم ہے، آمین یہ دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ جب تم دعا مانگو تو آہستہ سے مانگو، تو دعا آہستہ سے مانگنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آدمی جب دعا آہستہ سے مانگتا ہے تو اس میں ریا کا شبہ نہیں ہوتا ہے، ریا سے دور ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دونوں کا ایک ہی معنی ہوتے ہیں ان کے، رحمان کے بھی اور رحیم کے بھی۔ مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا کرنی چاہیے آدمی کو کہ ہم کے سیدھے راستے پر چلا اور اسی پر استقامت عطا فرما۔ چلنا بڑی بات نہیں ہے، اس پر قائم رہنا اور اس پر بچ کر جانا یہ بڑی بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب سیدھا راستہ ہے کیا، مانگنا کیا ہے وہ بتایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور دوسرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا رکھے ہیں، جیسے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں جو بنا رکھی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، نقصان دینے والے بھی ہیں اور فائدے دینے والے بھی ہیں، لیکن اختیار کون سی کرنی ہے؟
تمہاری عقل کیا کہتی ہے وہ تمہیں خود دیکھنا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دے دیے کہ برائی کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے اور اچھائی کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے، کہ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، کیونکہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے کہ میرا باپ کیسا عمل کر رہا تھا، میرے دادا نے کیسا عمل کیا ہے، اور یا ہمارے خاندان میں کوئی اچھا آدمی ہے تو اس نے کیسے عمل کیے ہیں۔ تو آدمی کے نیچر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، کہ اور وہ کون لوگ ہیں، وہ آگے بیان بھی کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نبی ہیں اور وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور عام مسلمان جو نیک ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غصہ کیا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ مغضوب علیہ یہود ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز کی جانکاری ہے، اور جانکاری ہونے کے باوجود وہ اللہ کے رسول کو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا ہے۔ ولا الضالین، اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ گمراہ ہو گئے، کہ انہوں نے اپنی کتاب کی بالکل بھی حفاظت نہیں کی۔ یہودیوں نے تو تھوڑی بہت اپنی تورات کی حفاظت کی بھی ہے، لیکن عیسائیوں نے بالکل نہیں کی، اور ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ راستہ کون سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے۔ اچھا، مکی اور مدنی کا یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ مکی کی اور مدنی ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پر جو صورتیں یا جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سب مکی ہیں۔ اللہ کے رسول پر جو 13 سال کے زمانے میں جو شروع کے نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کے رسول کہیں بھی ہوں، وہ چاہے اللہ کے رسول ہجرت کے بعد مدینے میں آئے ہوں تب بھی وہ نازل ہوئی، تو مکے میں نازل ہوئی تب بھی وہ مدنی ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ ہجرت سے پہلے والی مکی ہے اور ہجرت کے بعد والی مدنی ہے۔ اب سورۃ البقرہ، اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں بقر کہتے ہیں گائے کو، اسی لیے ہم یہ جو عید الاضحیٰ آتی ہے اس کو بقرعید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ ذبح کی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ، بقرہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر بقرہ گائے کا تذکرہ ہے، تقریباً 8-10 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گا تو انشاءاللہ وہیں اس کے بارے میں بیان کر دیا جائے گا۔ یوں تو قرآن کریم کی فضیلت، پورے قرآن کی فضیلت الگ ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم لوگ اپنے گھروں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ ان کے اندر تلاوت کیا کرو، کیونکہ مردے کلام پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اسی حدیث میں آگے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھے تو اس کے گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں گھروں میں؟ شیاطین گھروں میں ہیں تو اسی لیے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ ہے کہ یہ اثرات ہو گئے، اکثر لوگوں پر ہے یہ، اور خاص طور سے لڑکیوں میں، عورتوں میں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے گھروں کے اندر، اور خاص طور سے سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، تو اسی لیے اس صورت کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو گھر کے اندر پڑھا جائے تو شیاطین اس سے دور ہوتے ہیں۔ جنات کا اگر اثر ہو تو گھر کے اندر اس کو پڑھا جائے تو وہ جنات کا اثر دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی سورۃ البقرہ میں 286 آیات میں سے صرف 10 آیات اگر آدمی پڑھ لے، اور وہ 10 آیات کسی ایسے آدمی پر دم کر کے پھونک مار دی جائے، دم کر دیا جائے کہ جس کو کچھ اثر ہو یا کوئی مجنوں ہو، تو اس پر اگر ان کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، یا آدمی اپنے آپ خود ہی اس کو اس یقین کے ساتھ پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، تو اس کا مجنوں پن اور اس کا دیوانہ پن اور جو بھی کسی طرح کا بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ شروع کی 4 آیاتیں، الف لام میم سے ہم یوقنون تک یہ 4 آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں،
4 اور 3 7 اور آخر کی 3 آیتیں، تو یہ 10 آیتیں جو آدمی پڑھے گا، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سوتے وقت ان کو نہ پڑھے تو وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تمہارے لیے بالکل کہ اگر تم شکایت نہیں کر سکتے ہو تم کسی بھی چیز کی، کہ تمہارا علاج دے دیا تم کو۔ یوں تو سورۃ البقرہ کے اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ ان کو اگر گھر کے اندر پڑھا جائے تو گھر بے برکت نہیں ہوتا ہے، گھر کے اندر مال کی فراوانی ہوتی ہے اور مال کے اندر جو برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص الفاظ ہیں، ان کا معنی آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے۔ لوگوں نے جاننے کی کوشش تو بہت کی ہے لیکن کوئی نہیں جان سکا ہے، اپنے اپنے مطلب بیان کیے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ کچھ الفاظ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی مراد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا ہے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین کا یہی فتویٰ ہے کہ ان کا جو مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب رابہ یروب کے معنی آتے ہیں شک کرنا، لا ریب لا آ گیا تو کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو رکھا جائے۔ اب جو آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے کلام میں جب پہلی بات کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری بات بتاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ربط ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں صراط مستقیم کو عطا کرو، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ذالکہ یہ عربی کے اعتبار سے ذالکہ آتا ہے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لیکن جب کوئی بہت ہی معزز اور بہت ہی مکرم چیز ہو تو اس کے لیے پھر ذالکہ لے آتے ہیں، اور ہم مجبور ہوتے ہیں اس معنی کر اس کتاب کا کرنے پر کہ کیونکہ اردو میں ذالکہ کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر متقین اس لیے فرمایا چونکہ جو بھی طبیعت سلیم والا آدمی ہوگا اور جس کے اندر حق کی تلاش ہوگی تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اور اگر کسی کو حق کی تلاش نہ ہو پھر اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خود کو نہیں حق کی تلاش ہے تو پھر کون اس کو ہدایت دے گا۔ آگے ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تمہیں چلنا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، لیکن ہمیں صرف قرآن کریم کے پڑھنے سے اس کو پتہ چلا ہے کہ ہاں یہ نبی آئے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تو اس لیے ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو اسی لیے ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی رزاق نہیں ہے۔ بتایا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا،
یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ کہ ہمارا ایمان ہے، اور اجمالی ایمان تو یہ ہونا چاہیے ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پہلی کتابیں نازل کی ہیں، جو بھی وحی نازل کی ہے، تورات، زبور، انجیل، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل کی، حضرت موسیٰ پر جو تورات کے علاوہ اور جو کتابیں نازل کی ہیں، تو ان پر ہمارا ایمان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو حکم نازل کیا تھا، جو احکامات نازل کیے تھے، جس طرح وہ کیے تھے، اس پر ہمارا ایمان ہے اجمالی طور پر۔ اب ان کے اندر کتنی تعریف ہو گئی، اور اگر ان تورات کو پڑھنے سے کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اس کے اندر یہ حکم ہے، اور وہ قرآن سے ٹکراتا ہو، تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر قرآن کریم کے موافق ہے تو اس کو مان لیں گے، اور اگر قرآن کریم کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن کریم بالکل آخری کتاب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بما انزل الیک، کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ہمارا یقین ہے، یعنی اور یہ